السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جب آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے اس ٹائم تک آصف علی زرداری صاحب امید ہے کہ وہ صدر بن چکے ہوں گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں پہلے ریکارڈ کر رہا ہوں، اور اس کے لیے یہ بیسیکلی زرداری صاحب کے حوالے سے ہے، ان کی شخصیت کے حوالے سے ہے، اور اس معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک خصوصی مہمان ہیں، اور جن کا نام ہے ظفر اللہ خان صاحب۔ ظفر اللہ خان صاحب جو ہیں وہ جرنلسٹ بھی ہیں، وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ آئین پر ایک گہری نظر رکھتے ہیں۔ میں جب سے بھی ان سے ایک ملاقات ہوئی، ان سے باتیں سنی، تو مجھے میرے علم میں کوئی اضافہ ہوا۔ اور ان کا جو ایک سب سے بڑا تعارف ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ زرداری صاحب کو اپنا مرشد مانتے ہیں۔ تو چونکہ یہ پروگرام جو ہے وہ زرداری صاحب کے حوالے سے ہے، تو آئی تھاٹ کہ میں جو بھی بات ان سے سننی ہے وہ آپ کے سامنے ہی سن لوں۔ تو ظفر اللہ صاحب، آپ کو ہمارے ولاگ میں، ہمارے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب، اور یہاں ایک چھوٹی سی تصحیح کرنے، ہم انہیں سیاسی مرشد کہتے ہیں۔ سیاسی مرشد روحانی نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، یعنی کہ میں اس کا مطلب تو یہی تھا، کیونکہ جو ان کا ایک کلیم ٹو فیم ہے وہ وہ سیاست ہی ہے۔ سیاست ہی ہاں ہے، ہاں، بالکل۔ تو وہ اپنے فیلڈ کے یعنی کہ اس لحاظ سے بات ہو رہی تھی۔ تو ویسے میں ایک دن آپ کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ کوئی میرے حال کچھ اس طرح سے تھا کہ جو ہے نا مرشد آصف علی زرداری اسلام آباد آگے، کوئی اس طرح سے ٹویٹ تھا آپ کا۔ ہاں، ہاں دیکھیں، بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کو سمجھنا اور جو ان کا سیاسی سفر رہا ہے، وہ میرا اتفاق سے میں اس لیے کچھ ذرا زیادہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملا کہ میرا جو جرنلزم کا سفر ہے نا، وہ اس وقت شروع ہوا جب محترمہ پہلی بار وزیر اعظم بن کے آئیں۔ اس وقت زرداری صاحب سیاست میں صف اول میں نہیں تھے، 87 میں شادی ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے الیکشن نہیں لڑا۔ یہ تو 1990 میں جب حکومت گئی تو اس کے بعد کے سیاسی حالات نے انہیں سیاست کی طرف دھکیلا۔ لیکن مجھے 1989 کی ووٹ آف نو کانفیڈنس میں انہیں کام کرتے دیکھنے کا موقع ایک ینگ رپورٹر کے طور پہ آیا، اور جس طرح انہوں نے چیزوں کو جوڑا تو اس سے سمجھ آیا کہ پاکستان میں اگر پاور پالیٹکس ہے، بے نظیر صاحبہ ایڈیولوجیکل پالیٹکس کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، لیکن ان کو تھپیڑے پڑ رہے تھے پاور پالیٹکس میں، اور اس پاور پالیٹکس کو انہوں نے ایسے مینج کیا کہ عدم اعتماد باوجود اس کے کہ مقتدر حلقے بھی آپ کے خلاف ہوں، سب کچھ ہو، اور آپ کی سیاسی گنتی بھی بڑی کمزور ہو۔ تو میں نے اس مرحلے پہ دیکھا، اور اس کے بعد 1990 میں جب وہ خود لیاری کی سیٹ سے جیت کے آئے، اگرچہ وہ جیل میں تھے، تو پارلیمان آتے تھے جو گپ شپ لگتی تھی۔ پھر 1993 میں جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت گئی تو وہ جیل سے آئے اور منسٹر فار انویسٹمنٹ بنے، ہماری اسی انویسٹمنٹ کے تھے یا انوائرمنٹ کے تھے؟ انویسٹمنٹ کے۔ اچھا تو اسی بلیو ایریا کے ایک ریسٹورانٹ میں بڑی طویل ملاقات ہوئی، ایک ریسیپشن تھی، باتیں سننے کا موقع ملا، تو پتہ چلا کہ وہ جو عدم اعتماد کی تحریک میں چیزوں کو مینج کر رہے تھے، اب وہ سیاسی کندن بھی بن گئے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ 90 میں بھی میاں صاحب کے پاس تو بہت پاور تھی جب 93 کا کرائسس آیا، لیکن اس کرائسس میں جیل سے بیٹھ کے بھی اور وزیر بن کے بھی، اور بعد میں پھر وہ نواب شاہ سے جیت کے آئے۔ اس وقت وہ انوائرمنٹ پروٹیکشن کاؤنسل کے چیئرمین بنے، اور مجھے اس وقت، میں کیونکہ انوائرمنٹل جرنلزم پہ کام کرتا تھا تو بڑی ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں، اجلاس بھی دیکھتے تھے، تو آئی فاؤنڈ ہم ڈیڈیکیٹڈ۔ لیکن جب سازش ہوتی تھی، اور فاروق لغاری کا الیکشن جس طرح انہوں نے اس میں رول پلے کیا، اور اس سے بھی پہلے جب غلام اسحاق خان کو گھر بٹھایا، تو میں اس کا بھی عینی شاہد ہوں، انور سیف اللہ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے۔ لیکن جس طرح الیکشن کے بعد وہ دوبارہ صدر بننے کی آرزو رکھتے تھے، تو اس زمانے میں سیل فون وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے فون کیا، میں اس وقت فرنٹ پوسٹ میں کام کرتا تھا، کوئی صرف 2 جرنلسٹ آ جائیں، یہ F62 میں گھر ہے ان کا، تاکہ اس کا ایک میڈیا سند بھی ہو جائے کہ غلام اسحاق خان صاحب دستبردار ہو گئے۔ میں نے یہ سب چیزیں بڑی قریب سے دیکھی۔ پھر 96 کا کرائسس آیا، وہ دوبارہ جیل میں چلے گئے،
سینیٹر بن کے آئے, وہ زیادہ دیر سینٹ میں آئے نہیں. دین جب 2008 کا الیکشن ہونا تھا یا 7 کا, تو وہ پھر الیکشن نہیں لڑ رہے تھے, محترمہ آگے تھے. وہ ایک پہلا فیز ہے جس میں انہوں نے صرف ایک شیلڈ کے طور پہ کام کیا محترمہ کے لیے, اور ساتھ ساتھ اپنے شعبوں میں کنٹریبیوٹ بھی کیا. 2008 کا الیکشن بھی وہ نہیں لڑ رہے تھے, وہ امیدوار بھی نہیں تھے. محترمہ کی شہادت کے بعد جو بحران آیا, پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا انہوں نے, اور یہاں میریٹ ہوٹل میں ڈیلی ٹائمز کی انیگورل سیریمنی تھی. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ پول سائڈ پہ وہ جا رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں نواب شاہ ووٹ ڈالنے, اور لیکن جنہوں نے بی بی کو شہید کیا ہے انہوں نے ہمیں اقتدار دینے کے لیے نہیں کیا کہ اور کل کیا نتائج آتے ہیں یہ تو ہم کچھ دوست اکٹھے ہوں گے, بات کریں گے اس موضوع پر. وہ تو پھر نتائج نسبتاً اور انداز میں آئے. پھر جب وہ صدر پاکستان بنے تو میں نے ان کے 3 کام دیکھے کہ انہوں نے پاور کو ایکیمولیٹ نہیں کیا, پاور کو ڈسٹریبیوٹ کیا, جو چارٹر کا ویژن تھا, چارٹر آف ڈیموکریسی. 18th امینڈمنٹ میں انہوں نے ہر پاور کی ریپوزیٹری پارلیمنٹ کو بنا دیا. اس سے پہلے انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان کیا, تاریخ میں پہلی بار بلوچوں سے معافی مانگی, اور ان کے لیے گریجولی میں نے اس پہ بھی بہت لکھا. فاٹا ریفارمز, اب تو مرجر ہو چکا ہے, پولیٹیکل پارٹیز, تھوڑا سا جو ونڈو کھڑکی کھولی رائٹس کی. اس دن میں خود ایوان صدر میں موجود تھا جب انہوں نے سائن کیا, اور میں پریوی ہوں کہ بہت ساری قوتیں نہیں چاہتی تھیں کہ وہ چیزیں ہوں. 18th امینڈمنٹ کے بارے میں آپ نے خود دیکھا, لیکن انہوں نے اس کے باوجود کہ سمپل میجورٹی نہیں, حکومت بھی بنائی, آئینی ترامیم بھی کی, نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ بھی کیا, اور جب نئی حکومت آئی تو انہوں نے کہا سیاست 5 سال بعد کریں گے, اور 5 سال بعد کر کے دکھا دی انہوں نے. اچھا, آپ نے جدھر سے بات کا آغاز کیا اس سے یہ تاثر لگتا ہے کہ وہ کوئی ریلیکٹنٹ پولیٹیشین تھے. وہ مثلاً اگر سرکمسٹینسز انہیں پش نہ کرتے تو دیکھیں نا, اگر انہیں صرف شادی کو سیاسی سیڑھی بنانا ہوتا تو وہ تو 88 کے الیکشن شادی کے بعد ہوا ہے. نہیں, لیکن اس میں کوئی اتنی جلدی بھی کیا ہے کہ ابھی آپ کی 87 میں شادی ہوئی ہو تو ضروری ہے کہ فوری طور پہ آپ پہلے بھی سیاست میں رہے, ان کے والد بھی نہیں, تو رہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں نا کہ وہ سیاست میں نہ آتے. میں اصل میں میرا یہ پوائنٹ ہے کہ کیا واقعی ایک ہوتا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میں تو جو ہے نا حالات مجھے لے آئے ہیں, کچھ ہیں کہ جو لگتا ہے کہ واقعی ان کا کوئی موڈ تھا ہی نہیں, اور ان کے کیس میں ہمیں ایک ان کی بیک گراؤنڈ سے بھی لگتا ہے کہ انہوں نے آنا تھا سیاست میں فوری طور پہ آنا جو ہے, یعنی کہ زرداری صاحب جیسا عقل مند آدمی وہ ایسی غلطی ایسی بات کو دیکھیں نا, ان کے ناقدین نے ان کے اوپر کیا کیا کچھ کہا ہے, اور ایک پروپیگینڈا کیمپین ہوئی, سب کچھ ہوا. ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا نا کہ جب پاور پالیٹکس کی لوگوں نے, انہوں نے پوری زندگی بے نظیر کی پالیٹکس کو شیلڈ کیا, اور ان کو دیکھیں شادی ہوئی, نکاح ہوا تھا, اس کو توڑوانے کے لیے اب تو بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. حاکم علی زرداری صاحب کے انٹرویوز ہیں کہ توڑوانے کے لیے ایجنسیاں اتنی پریشر ڈالتی تھیں. اس وقت کے صدر ضیاء الحق نے بھی بڑا کہا کہ کیا چاہیے, آپ یہ ختم کرو. تو دیکھیں ایک اعتبار سے ان کا شادی کا فیصلہ بھی ایک سیاسی تھا, اور اس میں جو چیز ایک کامن تھریڈ کے طور پہ چلی آ رہی ہے, بے نظیر کی زندگی میں انہوں نے ان کی پالیٹکس کو شیلڈ کیا, اور اس کے بعد اس مشن کو آگے لے کے چلے. اگر الیکشن لڑنا ہو, یہاں تو لوگ 2 دن پہلے پارٹی جوائن کرتے ہیں, تیسرے دن وہ پتہ نہیں کیا کچھ. اچھا, یہ جس طرح آپ نے بات کی نا کہ اس پہ کافی کچھ آ چکا ہے, کہ حاکم علی زرداری صاحب نے بات کی کہ شادی توڑوانے کے لیے ایجنسیوں نے کوشش کی. اچھا, جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ ایک کاؤنٹر تھیوری یہ بھی چل رہی ہوتی تھی جی کہ لگتا ہے کہ جو ایک یہ شادی ہے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کرائی ہے. ایک وہ تاثر یہ ہوتا تھا جی کہ زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے پارٹی کو تباہ کرنا ہے, اور یہ بھی ایک پارٹی تو آج تباہ ہوئی ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی اس وقت پاکستان کی 3 مین سٹریم پارٹیوں میں سے سب سے زیادہ پاورفل پارٹی ہے. لیوریج اس کے پاس ہے پاور پالیٹکس میں. مثلاً اگر یہ سازش کر کے کرنا ہوتا تو اب تو ماشاءاللہ کتنا عرصہ بیت گیا,
کوئی ایک لمحہ تو آتا جس میں آپ کہتے کہ جی ہاں یہ سازش تھی, یہاں پہ ڈچ کیا گیا. میں نے تو اس کے برعکس دیکھا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اوریجنل زرداری کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بے نظیر صاحبہ کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ تھا, اب ان کے اوپر ان کا ایک آرٹیکل ہے کہ اتنا کیچڑ پھینکو کسی کے اوپر کچھ نہ کچھ تو چپکے گا. یہ کس کا آرٹیکل؟ یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا. اس دور کی سیاست اور صحافت کو اگر آپ دیکھیں تو کوئی دن نہیں جاتا تھا الزامات کے بغیر. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا عرصہ ہو گیا زرداری صاحب کو سیاست میں. کبھی جرنلزم میں الجھتے دیکھا ہے, کبھی کسی کی بےزتی کرتے دیکھا ہے. ہی از سچ اے ٹالرنٹ مین. کوئی شک نہیں. اور بلکہ وہ کہتا ہے کہ سمجھ آ جائے گی تو ٹھیک ہو جائیں گے. تو اگر یہ سازش تھی اسٹیبلشمنٹ کی تو پھر اس کو ناکام تو زرداری صاحب نہیں کیا نا, کہ آج بھی وہ اسی مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اور ریسنٹ اچیومنٹ ان کی بھٹو ریفرنس میں سپریم کورٹ کا اوپینین. کوئی شک نہیں, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا ویسے اچیومنٹ کے حوالے سے میں جو ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ سمجھتا ہوں, یا میری کم علمی سمجھ لیں, کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے نا, یہ ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے میری نظر میں, کہ جو ایک اسٹرکچرل چینج ہوتی ہے نا سوسائٹی میں, وہ 18ویں ترمیم لے کر آئی ہے. یعنی کہ باقی لوگوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا ہے, یعنی کہ انہوں نے واقعی یعنی کہ ایک, اور وہ چیز ہے جس میں ایک میسج یہ بھی ہے کہ جو اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ کو ایک سسٹم کے اندر آنا پڑے گا, اس کے اندر آئینی رستہ, پارلیمانی رستہ. میں نے کہا نا کہ 172 بھی نہیں تھے, الائنسز کی حکومت تھی, 2/3 کی. لیکن 18th امینڈمنٹ کو سمجھنا بھی ایک بڑا کمال ہے, بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. پہلے کیا NFC ایوارڈ, جس میں بلوچستان کا حصہ طے کر دیا, اور ایک ڈسٹریبیوشن فارمولا جو سول پاپولیشن بیس تھا اس کو ملٹی فیکٹر کر دیا. ٹھیک ہے, پاپولیشن اب بھی 82% ہے. پھر 18ویں ترمیم میں اس کو پرسنٹیج کی ٹرم میں پروٹیکٹ بھی کر دیا کہ صوبوں کا حصہ, کیونکہ ہمارے جو نگران آتے تھے نا ورلڈ بینک وغیرہ سے, وہ ریورس کر دیتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں بلا شبہ اس میں 18ویں ترمیم میں خیبر پختونخوا کی شناخت, صوبوں کے حقوق, فنڈامنٹل رائٹس, 73 کے دستور میں اس کے بعد 2 اضافہ ہوا, رائٹ ٹو انفارمیشن, رائٹ ٹو ایجوکیشن, ان کے دور میں, اور ایک کنسنسس میکر کے طور پہ انہوں نے کام کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم, 7th NFC ایوارڈ اور آغاز حقوق بلوچستان. مگر کوئی سوچ سکتا ہے جب آغاز حقوق بلوچستان آیا تو بہت ساری چھاونیاں بن رہی تھیں بلوچستان میں. انہوں نے کہا نہیں, مرہم رکھنے کے لیے مزید چھاونیاں نہیں بنیں گی. وہ اگرچہ بعد میں بن گئیں, اس وقت کیڈٹ کالج بنائے گئے اور بہت ساری چیزیں کی گئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ زرداری کو جب ہسٹری جج کرے گی اس کی کنٹریبیوشنز کی بنیاد پہ, تو وہ بہت ایک معتبر سیاستدان کے طور پہ آئے گا. جہاں تک ایک ان کا اور ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاور پالیٹکس ہونی ہے تو لو میں سب سے بہتر کر کے دکھاؤں گا. وہ جو کہتے ہیں اسے عملی طور پہ کر کے دکھاتے ہیں, ان لائک اینی ادر پولیٹیشین ان پاکستان. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی میڈیا کے حوالے سے, آپ بات کر رہے تھے کہ ان کی ٹالرنس, کہ ان کی برداشت. اچھا, یہ برداشت میڈیا کی حد تک ہے یا کوئی باقی سیکٹرز میں بھی ان کی برداشت کا یہی لیول ہے؟ دیکھیں, زرداری کو سمجھنے کے لیے اگر آپ اس عہد کو, ہمارے ہاں تو ڈیپر جرنلزم نہیں ہوتا, گفتگو نہیں ہوتی. یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ کنونشن آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کو ریٹیفائی آصف علی زرداری بطور صدر کرتے ہیں. کنونشن آن سوشو اکنامک رائٹس کو آگے لے جاتے ہیں. ٹارچر کے اگینسٹ کنونشن کو وہ سائن کرتے ہیں. ان کے دور میں نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس بنتا ہے. ان کے دور میں رائٹ ٹو انفارمیشن کو کانسٹیٹیوشنل رائٹ مانا جاتا ہے. تو یہ محض اتفاق تو نہیں ہے. نہیں, یہ ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ رائٹس کے حوالے سے ایک گریجول انکریمنٹل سفر کو آگے لے کے چلنا, جو محترمہ نے شروع کیا تھا ہیومن رائٹس کی منسٹری بنا کے, اس کو لے کے چلنا, ایک پورا جو آپ کا معاشرے میں ہیومن رائٹس کا رجیم ہے, اور اسی سے ٹالرنس, جسٹس اور ایکویلٹی آئے گی نا, اس کے پیچھے زرداری کا ویژن موجود. یہ ٹھیک ہے, لیکن ٹالرنس کی میں بات آؤں گا, یعنی کہ میڈیا کے حوالے سے میڈیا نے ان پر بہت ساری باتیں کی,
اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ بات درست ہے. اوور آل میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کا ٹالرنس لیول ساری جماعتوں سے بہتر ہے. لیکن جو باقی بزنس کمیونٹی تو بہت شکایتیں کرتی نظر آتی ہے کہ زرداری صاحب اس طرح ہے کہ جیسے اب فلاں چیز مجھے بیچ دو یا فلاں بندے کو بیچ دو, نہیں تو نہیں بچے گی. اس طرح کی باتیں بھی یہ سننے کو دیکھیں خلقت شہر تو سننے کو فسانے مانگے. جو 90 سے لے کر اب تک ریفرنسز آئے وہ یہی ہوئے. اب یہاں پہ زرداری کو ایک اور زاویے سے دیکھنا ہوگا. اس کے والد 1970 کی اسمبلی میں تھے اور خود ایک ذمہ دارہ پس منظر سے نکل کر وہ کراچی میں, اور ایک زمانے تک سنیما اون کرنا بڑا پریسٹیجیس بزنس ہوتا تھا چھوٹے شہروں میں, بڑے شہروں میں. اور وہ سنیما جس میں صدر پاکستان بھی آئے, اکابرین بھی آئے, ٹھیک. اور معاشرے نے کیا کہا, یہ تو جی ٹکٹیں بلیک کرتے تھے. اگر شرارتاً باپ کے سنیما میں کوئی ٹکٹ ادھر ادھر کر بھی دی ہو تو اس پہ کوئی احتجاج تو نہیں ہونا چاہیے. تو حاکم علی زرداری کو میں سندھ کی سوشیولوجی میں پہلا انٹرپرینوریل شخص کہتا ہوں, اور اسی اسپرٹ کو لے کے آصف علی زرداری نے بھی بزنس کیا, سب کچھ کیا. اگر آپ یہ کہیں کہ وہ صفر سے شروع ہوا تھا اور اس نے یہ منزل تک پہنچا تو وہ میں نہیں ماننے نہیں, میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا. میں نہیں یہ کہہ تو رہا کہ بزنس وہ کمیونٹی کو ایک اور زاویے سے بھی دیکھیں نا. زرداری تو جب بھی پالیٹکس کرتا ہے وہ تو فیوڈل اور زرعی سماج کی پالیٹکس کرتا ہے. وہ ایگریکلچر پہ زیادہ فوکس دیتا ہے, جبکہ ہماری مرات یافتہ انڈسٹری تو ہر وقت کچھ نہ کچھ کنسیشنز چاہتی ہیں. الزام لگا دینا تو زیب داستان کے لیے نہیں, لیکن بہت ہوگا. اس کا اینی سبسٹینٹیو پروف کہ بھائی یہ چیز اس نے کسی سے چھین لی. بزنسز کو فیسیلیٹیٹ کرنا, بلکہ سندھ میں بزنسز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہر حکومت نے ہر صوبے میں کیے ہوں گے. کہنے کو تو کہا جاتا ہے کہ یہاں وزارتیں بکتی ہیں, ہر چیز بکتی ہے, لیکن اگر آپ اسے ڈائسیکٹ ڈیپ کریں, اگر یہ ہوتا, مطلب جس شخص کے اوپر تھا جی اس کے پاؤں میں بم باندھ دیا تھا, بعد میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتا ہے, اگر بم باندھ دیا ہوتا, کس نے بم باندھ دیا؟ زرداری صاحب پہ جو اولین ایک انڑ صاحب ہوتے تھے, ایک غلام انڑ, بعد میں وہ پارٹی میں شامل ہوئے. ابھی میں آپ کو کیا کیا باتیں سناؤں. پی ٹی آئی کے سینیٹر تھے سیف اللہ ابڑو, ہاں بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, سب کچھ ہیں, ان کو کہا بھی نہیں گیا, لیکن انہوں نے الیکشن میں وہاں لاڑکانہ میں اس بار بلاول کی سپورٹ کی. وہ بھائی پالیٹکس میں نیگوسیشنز ہوتی ہیں, بارگینز ہوتی ہیں, یہ کوئی پرماننٹ دشمنیاں نہیں ہوتی. زرداری کو دوستیاں بنانے کا فن آتا ہے, اور کوئی سوچ سکتا تھا کہ پی ایم ایل کیو جس کے بارے میں کچھ اور رائے تھی وہ موجود ہوگی, اور پنجاب کے بحران میں چودھری شجاعت صاحب پرویز الہی کے خلاف انہیں لکھ کے دیں گے کہ ہاں ہم آپ کو ووٹ دیں گے. تو زرداری از پولیٹیشین پار ایکسلنس. وہ ایز اے پولیٹیشین میں مان گیا بات. اور بلکہ جو چودھری صاحب کی آپ نے بات کی ہے, مجھے یاد ہے کہ جب یہ عدم اعتماد والا معاملہ چل رہا تھا اور پرویز الہی جو ہیں جب تک عمران خان کی طرف نہیں گئے, تو میری مونس الہی سے بات ہوئی. اس نے کہا کہ ہم جو یہ نواز شریف لوگ ہیں ہم ان پر اعتبار نہیں کرتے, ہم جو ہے اگر جائیں گے پی ڈی ایم کے ساتھ تو زرداری صاحب کی گارنٹی پر جائیں گے. یہ بات درست ہے, لیکن یہ ہے کہ دیکھیں یعنی کہ ایک ہوتا ہے جی کہ ایک کہ جی فلاں بندہ ان کے بارے میں باعث ہے, لیکن اس سے ہٹ کے کوئی چیزیں ہیں کہ جو کسی بندے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں. بزنس کمیونٹی کے حوالے سے یہ چیزیں اکثر سننے میں ملتی ہیں, یعنی کہ میں نے کوئی ایسے لوگوں سے بھی سنی ہے کہ جو اس لیے نہیں سنا رہے تھے کہ وہ مجھے بتا رہے ہوں کہ میں نے جا کے اس کو رپورٹ کرنا ہے. اچھا, اب میں آپ کو دو باتیں بتاؤں. پہلی بات یہ کہ جو ہمارا 90s کا پالیٹکس کا ایرا ہے, میں اسے کہتا ہوں شوگرائزیشن آف پالیٹکس, اور سب سے زیادہ سور یعنی کہ تلخ پالیٹکس اس دور میں ہوئی. اس دور میں پولیٹیکل لائلٹیز کو مینیج کرنے کا جو آفیشیل ٹول تھا وہ شوگر ملوں کا پرمٹ تھا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ اس دور میں پنجاب میں کتنی بنی, سندھ میں کتنی بنی, ممکن ہے ان کے کسی دوست نے اس سے بینیفٹ بھی کیا, ٹھیک, اور ان کی اپنی بھی شوگر مل ہے. دوسرا بات یہ تھی کہ جو اس کے بعد کا زمانہ ہے, مگر ملک ریاض کو آپ لے لیں,
جس کے ہر پولیٹیشین کے ساتھ اچھے مراسم. میں ایک بار اس کا ایک دن جیو کے ساتھ سن رہا تھا, تو اس نے کہا کہ مجھے اگر سب پولیٹیشین میں سے اپریشیٹ کرنا ہو کسی کو تو وہ آصف علی زرداری. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس چیز کا کہتے ہیں راستہ بناتے ہیں پالیٹکس میں. اور وہ راستہ کس چیز کے لیے؟ یہ پاکستانی سماج کی بیماری ہے کہ وہ کہے کہ ہر چیز میں کوئی مالی مفاد ہوگا, پارٹنرشپ ہوگی, یہ وہ. اس سے ایک سوسائٹی بھی تو ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, اس میں سوسائٹی کی اکنامک اپارچونیٹیز بھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس کو الزام کے طور پہ تو میں نے بھی بہت سنا ہے, لیکن کیا ایک کنوکشن ہے؟ کیا مثلا جس کے اوپر سزا دی گئی تھی, آج تک قوم کو پتہ ہے کہ ایس جی ایس کو ٹیکنا کیس تھا کیا؟ جو آج ہم کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ یہ تھا کہ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پا رہا سی بی آر یا ایف بی آر, تو کیوں نہ بڑی مارکیٹوں کے ٹیکس اور جو شپمنٹ کی اسیسمنٹ ہے وہ انٹرنیشنل کسی کمپنی کو دیں. اور جتنا عرصہ انہوں نے یہ اسیسمنٹ کی, جتنا عرصہ انہوں نے یہ کلیکٹ کیا, ٹیکس بڑھا. اب وہ تو لوگ بھول گئے, لیکن جی شاید یہ کسی کو فیور کیا. اچھا, میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ اور شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے زمانے کا. مجھے معلوم نہیں مجھے نام لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے, آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں. ایک بار آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا تھا اور پاکستان ٹرانشے ٹو ٹرانشے زندہ تھا. ایک دبئی بیسڈ بزنس مین جو اب جنہوں نے بعد میں میڈیا ہاؤس بھی کھولا, حاجی رزاق صاحب, انہوں نے کوئی $300 ملین کا چیک بھیجا ہوا تھا حکومت پاکستان. اور میں نے یہ محترمہ بے نظیر بھٹو سے خود سنا کہ پیپل ڈونٹ نو ہو ہی از, اور اس نے پاکستان کو کس کس مرحلے پہ بیل آؤٹ کیا ہے اپنے پیسے سے جب پاکستان کی حکومت کو چاہیے تھا. لیکن کیا الزام لگا؟ وہ جی انہیں گولڈ کی منوپلی پتہ نہیں دے دی گئی ہے. پاکستان میں آف کورس ایک نیٹ ورک سوسائٹی ہے, کوئی واقف ہوگا, کبھی کوئی بزنس گروپ اوپر جائے گا, پرائیویٹائزیشن پہ الزام لگتا ہے کہ کسی نے کسی کو بینک دے دیے, کسی نے کسی کو زمینیں دے دیں. اس کی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, میں اس سے انکار نہیں کر رہا, اس کے سسٹمز اور سٹرکچرز ہونے چاہیے. لیکن کیونکہ 90s کا ایرا پیٹرنیج پالیٹکس کا تھا, اب اس کے بعد کے ایرا میں تو اس طرح کی پیٹرنیج رہی ہی نہیں ہے. اچھا, کراچی میں جاتے ہیں تو سسٹم کی بات آپ نے سنی ہوگی کہ یہ سسٹم, تو وہ سسٹم جو ہے وہ بھی زرداری صاحب انہی پہ بات آئے گی نا کہ زرداری صاحب آبویسلی گورنمنٹ ان کی ادھر ہی ہوتی ہے, اور وہ تو ایسا ہے جیسے کوئی سیٹ پیٹرن ہوتا ہے کہ کس کو کتنا پرسنٹیج جائے گا, اور جیسے اس میں کوئی ایسی کوئی چیزوں کو لیگلائز کیا ہوا ہے. اچھا, سسٹم چلانا ہو تو فیملی ممبرس کو وزارت اعلیٰ دینی چاہیے, جو باقی جماعتیں بھی کرتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں, میرا یا ہے کہ دوستوں کو دینی چاہیے. نہیں, لیکن ان کی بہنیں بھی وہاں ہیں ممبر, اور بھی فیملی کے ہوں گے, لیکن انہوں نے کبھی اس طرح نہیں کیا. پاکستان میں کرپشن کا ڈسکورس ہی کرپٹڈ ہے. ایک دفعہ اسمبلی میں سوال آیا تھا, اور میں آپ کو انکریج کروں گا, آپ بھی بڑے اچھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہو. مجھے اس دن اس سوال کا جواب پڑھ کے بڑی شرمندگی ہوئی کہ نیب نے اب تک کن طبقات سے کتنے پیسے ریکور کیے. تو پولیٹیشین پور تھرڈ تھے, کیونکہ وہ ایک ایڈمرل منصور صاحب ہوتے تھے یا پتہ نہیں کیا نام تھا, اس کی وجہ سے ان کا گراف سب سے اوپر تھا. بعد میں بیوروکریسی تھی. تو آپ کے تو پورے ملک میں سسٹم چلتا ہے. آپ کسی کسٹم آفس چلے جائیے, انکم ٹیکس آفس چلے جائیے, نیچے سے رشوت مانگی اس بات کے لیے جاتی ہے کہ اوپر دینی ہے. جی اب اوپر کتنی جاتی ہے, کتنی آتی ہے, یہ میں کیونکہ انویسٹیگیٹو اس اعتبار سے نہیں ہوں, لیکن یہ تو ہر جگہ پہ ہے. جو چلان کر رہا ہوتا ہے اور اس کو پیسے دیں تو وہ بھی کہتا ہے جی اوپر پہنچانے. اچھا, اگر میں اس کو اس اینگل سے آپ سے بات کروں کہ زرداری صاحب, آصف علی زرداری بائی صاحب, دی وے کتنی فائلیں اٹھا کے لے گئے تھے وہ رینجرز اور سب کچھ, اور پھر ہمارا کیا ہوا؟ نہیں, اس میں تو یہ ہے نا کہ ہمارا اصل میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہی ٹارگیٹڈ ہے. اس میں کسی کو سزا نہ ملنا بھی اس کے معصوم ہونے کی علامت نہیں, اور کسی کو ملنا بھی اس کے مجرم ہونے کی علامت نہیں. آپ جس دن اس کو چھوڑ دیں گے اکاؤنٹیبلٹی اور کرپشن کو پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال کرنا, اور اسے یوز کریں گے, ایڈریس کریں گے ٹو بی آنیسٹ ایک ٹرانسپیرنٹ سوسائٹی,
اور کرپشن کو ختم کرنے والی سوسائٹی کے لیے تو واقعی کوئی آپ میننگ فل اقدامات کریں گے. اب داستانیں بہت ہیں اچھا لیکن ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں, ان کی سیاست پر آ جاتے ہیں کہ زرداری صاحب کو جو ان کی بصیرت ہے, سیاسی بصیرت ہے, کیا یعنی کہ وہ کس طرح ان کی ڈیولپ ہوئی؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ان کا بھی کوئی استاد ہے جس طرح آپ کے وہ سیاسی مرشد ہے؟ ان کا مرشد کون ہے؟ ان کی مرشد بے نظیر صاحبہ تھی, بھٹو صاحب بے تھے. نظیر بھٹو صاحبہ کی تو میرے خیال نو اس نو طرح کی سیاست نہیں تھی. بے نظیر بھٹو کی سیاست میں نے کیوں, آپ مجھے ایک بات دیں, ان پہ الزام آتا ہے جی پیپلز پارٹی پنجاب سے ختم ہو گئی. 1996 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی کتنی سیٹیں رہ گئی تھیں؟ پورے ملک میں 16 سیٹیں. دیکھیں پالیٹکس میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں. اس کے بعد 2002 میں ہوا تو اتنی بڑی پارٹی بن گئی تھی کہ ظفراللہ جمالی بن نہیں سکتے تھے اگر پیٹریوٹ نہ بنائے. ٹھیک, اور زرداری کہ تو سب سے بڑا استاد اس کی جیل ہے, جس میں وہ کہتے ہیں 2 سال جیل میں رہے نا تو جیل بتانا شروع کرتی ہے کہ جیل ہے کیا. آپ کو پتہ ہے ایک اور فیکٹ بھی کہ ان کی ایج, ہی واز بورن آن 26 جولائی 1955. تو وہ جو ہمارے باقی سارے سیاستدان ہیں, شہباز شریف صاحب ہوں, اچکزئی صاحب ہوں, عمران خان ہوں, میاں نواز شریف ہوں, عمر میں ان سے کم ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ بزرگ لگتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو یونیورسٹی ایجوکیشن تھی نا جیلوں کی, وہ کچھ زیادہ طویل تھی. اس میں انہوں نے بہت سیکھا. پھر جب تھپیڑے پڑھتے ہیں نا تو جو وہ لرننگ ہے نا پالیٹکس کی, اس میں آپ ماسٹر بنتے ہیں. میں آپ کو 2-3 چیزوں کے اور زاویے بتاؤں کہ جب فاروق خان لغاری کو صدر بنایا تو وہ سب سے خوشی کا دن تھا پیپلز پارٹی کے لیے. میں نے اتنا زیادہ بے نظیر کو خوش نہیں دیکھا, زرداری صاحب کو خوش نہیں دیکھا کہ اب ہم نے 58(2)B کو اوور پاور تلاش کر لی ہے. ہاں کہ اور اس کے بعد مثلا وہ کمٹمنٹ تھی. جب نواز شریف نے 13ویں ترمیم کے ذریعے اسے ختم کیا 58(2)B کو, تو باوجود اس کے کہ 16-17 سیٹوں پہ ریڈیوس کر دیا گیا تھا, انکنڈیشنل سپورٹ کی تھی پیپلز پارٹی نے. تو یہ ریکنسلیشن, یہ مفاہمت, یہ مزاحمت, جمہوری پیشن, اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ صرف مصنوعی ہے تو نہیں, اس کے پیچھے پیپلز پارٹی, اس کے قائدین اور ان کا بڑے ایک آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو ایک ارتقائی عمل ہے, فکری ارتقاء کا, اور جو پی ٹی آئی جس ٹریک پہ ابھی ہے, یہ بھی فائنلی ایک دن اس کی بھی ٹالرنس لیول کو پی ٹی آئی جیسا ہوگا؟ یعنی کہ ان کا اگر ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اگر کوئی ایک پاپولسٹ لیڈر بھی آئے ہیں, یعنی کہ جن کی ایک بڑی سپورٹ بیس ہے, وہ عمران خان. ہاں, تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر وہ اتھینٹک پولیٹیکل ڈسکورس میں لے آتے ہیں, ابھی وہ جذباتی ہے, شخصیت کے ارد گرد ہے, جبکہ پیپلز پارٹی کی ٹریجیکٹری مختلف ہے. بھٹوازم از اے فلاسفی کے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, کنٹینویشن آف جمہوریت, مفاہمت, کانسٹیٹیوشنالٹی. بھٹو صاحب کے پاس نمبرز تھے, وہ آئین اپنا بنا سکتے تھے. کیوں انہوں نے کوشش کی کہ سب کا متفق کا ہو؟ تو وہ ایک پورا آ رہا ہوتا ہے, آپ کے ڈی این اے میں پارٹ بن جاتا ہے. پی ٹی آئی بیسٹ آف لک, بننا چاہیے, نوجوان نسل اسے سپورٹ کرتی ہے. اور میرا خیال ہے ابھی تک اگر نک دے کوکے اور وڑ گیا اور اس قسم کی باتوں پہ آپ نے پاپولیرٹی لینی ہے, آئی ووڈ لو ٹو لسن ڈسکورس کہ کانسٹیٹیوشن پہ ان کا کیا ہے. میں 2 مثالیں دے دوں کہ لیڈر آف اپوزیشن سیاسی جماعت کے قائد نے نہیں, اسپیکر نے بنانا ہوتا ہے. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پارلیمنٹ بناتی ہے, الیکشن ہوتا ہے. سی او ڈی کی ٹریڈیشن ہے, کوئی رول نہیں ہے کہ بھئی اپوزیشن کا لیڈر ہوگا. شہباز شریف صاحب بھی نہیں بنے تھے اپنی مصروفیات کی وجہ سے, لیکن وہ اناؤنس کر رہے ہیں جی فلاں ہمارا وہ ہے. تو ان کی لرننگ کرو نہیں, لیکن ان کی لرننگ کرو بڑھنا بہت ضروری ہے. اگر پی ٹی آئی سے آتا ہے تو وہ تو پارٹی کا لیڈر ہی کرے گا نا کہ ہمارا کون ہوگا. ہاں, تو لیکن اسے پروسیس میں آنا ہے. مجھے تو زرداری صاحب کا پی ٹی آئی کے بارے میں ایک بڑا پروفیٹک سپیچ تھی پارلیمنٹ کے فلور پہ, ہم نے آپ کو نہیں گرانا, گرنا آپ نے خود ہے. یاد ہے آپ کو؟ بالکل. تو ویسا ہی ہوا نا. لیکن ایک اور چیز ہے کہ زرداری صاحب کا خیال تھا, بلکہ باقی جماعتوں کا بھی یہ تھا جی کہ یہ ان سے پیچھے ہٹیں, یعنی کہ بوائز ٹھیک ہے, چودھری ریاست, تو ہم اس سے نمٹ لیں گے. لیکن وقت نے ثابت کیا ہے کہ زرداری صاحب سمیت
عمران خان سے کوئی نمٹ نہیں سکا. یعنی کہ ایک اب یہ ہے کہ جو ایک پاپولیرٹی کے حوالے سے یا 9 مئی والا واقعہ نہ ہوتا تو وہ تو قابو نہیں آ رہے تھے. پاپولیرٹی ایک اور چیز ہوتی ہے اور ڈیموکریٹک گورننس ایک اور چیز ہوتی ہے. میں ان دونوں چیزوں میں بڑی ڈسٹنکشن رکھتا ہوں. پاپولیرٹی پاپولزم کے اس میں آتی ہے اور اتھینٹک پالیٹکس ایک اور چیز ہے. میں مانتا ہوں اور جن علاقوں میں اب اگر آپ اس کو ڈائسیکٹ کریں کہ جن علاقوں میں پی ٹی آئی جیتی ہے وہاں پہ ایک نئی سوشل کلاس ابھری ہے جو ریمیٹنسز نیٹو سپلائز مثلا جی ٹی روڈ کا وہ حصہ جہاں سے بیرون ملک رہنے والے پاکستانی زیادہ ہیں وہ ٹریڈیشنل نون سے چھین لیا ہے. تو وہ ایک نئی کلاس ہے جو پرائیویٹ ایجوکیشن پرائیویٹ ہیلتھ پرائیویٹ سیکیورٹی نیسلے کا پانی سب کچھ لیتی ہے. وہ کہتی ہے ریاست عزت کرے. یہی ڈسکورس ہے نا. ریاست نے عزت کرنا سیکھا نہیں ہے اور میں اس سیگمنٹ کی رسپیکٹ کرتا ہوں. میرا جمہوری ڈی این اے یہ کہتا ہے کہ جس کو جو میجورٹی پولنگ بوتھ پہ ملی ہے وہ ہونی چاہیے اور یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو یا دوسرے ادارے جو مداخلت کرتے ہیں سیاست میں وہ نہیں ہونی چاہیے. ہیومن رائٹس کے پیمانے پہ بھی کہ ہم نے تو فاٹا میں وہ کولیکٹیو پنشمنٹ کو ختم کیا تھا. حال ہی میں جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے ساتھ ہوا ہے کہ پکڑنا کسی ایک کو ہے اور پوری فیملی کو برباد کر دیں. ایز اے پرسن بلیونگ ان ہیومن رائٹس میں اس کو انڈورس نہیں کرتا. اور عمران خان کے لوگ اگر سیاست سیکھ جائیں آئین اور قانون کے راستے اپنا لیں جو کہ ماضی میں ابھی ان کی مثال نہیں ہے. وہ ہر بار استعفیٰ دے کے چلے جاتے ہیں. امیجن کریں ووٹ آف نو ٹرسٹ کے بعد اگر وہ نہ چھوڑتے اسمبلی الائنسز کی حکومت تھی نا 10 دن بعد الائنسز بدل بھی سکتے تھے. دوبارہ ایک ہی اسمبلی کی عمر میں دوسرا ووٹ آف نو کانفیڈنس. اچھا اگر آپ کو ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان میں موازنہ کرنا ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کوئی موازنہ ہے؟ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو واز اے پولیٹیشین. عمران خان ایک سیلیبریٹی. میں نے آج تک عمران خان کی زبان سے آئین اور قانون کی بات بہت کم سنی ہے. صرف رول آف لا کو 500 پھانسیوں تک اور ٹانگ دینے تک اور نہ چھوڑنے تک اور جیل سے اے سی اتار لینے تک محدود کر دیں تو وہ اس کی ڈیموکریٹک ٹریجیکٹریز میں ابھی جو وہ ہے نا خمیر آئین کا قانون کا وہ کم ہے. ہاں ان کا ایک چیریٹی ماڈل ہے جس کو قوم پسند کرتی ہے. لنگر خانے کھول دو ہاسپٹل بنا دو فلاں کر دو. کلیئرٹی ماڈل گورننس از سم تھنگ ویری ڈفرینٹ. یو آر گورننگ سم ٹوٹل آف سوسائٹی جس میں مافیاز بھی ہیں جس میں کرمنلز بھی ہیں جس میں ایگریرین سوسائٹی بھی ہے جس میں یوتھ بھی ہے جس میں ویمن بھی ہیں. تو وہ اس کے لیے بڑا کلیئرٹی ماڈل چاہیے. بھٹو صاحب ایک عہد کی پیداوار تھے اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف انہوں نے بھی کی اور سب سے بڑی قیمت بھی ادا کی. لیکن ان کو جب پاور ملی انہوں نے قوم کو آئین دے دیا. قوم کو ایسے ایسے ادارے دے دیے نیوکلیئر پروسیس دے دیا. مثلاً یہاں ثقافت کا ہی دیکھ لو لوک ورثہ سے لے کر پی این سی اے تک اکادمی ادبیات نیم اینی انسٹیٹیوشن اس کے اوپر آپ کو بھٹو کا مارک ملے گا. یونیورسٹیوں کا نیٹ ورک سب چیزیں دیں. اس سے ایک سماج میں تبدیلی آنا شروع ہوئی. ٹھیک ہے وہ غریبوں کی زیادہ حمایت میں تھے. نیشنلائزیشن جو کہ پالیسی بڑا تھوڑا عرصہ چلی اس کے بعد ضیاء صاحب نے تو ریورس کر دی تھی. لیکن بھٹو واز ویری ڈفرینٹ کائنڈ. اسلامائزیشن کی پالیسی بھی انہیں کی تھی. بالکل اسلامائزیشن تو ہمارا شروع سے رہا ہے قرارداد مقاصد. یہ جس طرح آپ نے زرداری صاحب کی بات کی کہ میڈیا کے حوالے سے یا ٹالرنس لیول بھٹو صاحب کا نہیں تھا. تھا بھی اور نہیں بھی تھا. تھا اس اعتبار سے کہ ہر اسمبلی کے سیشن کے بعد میڈیا سے ملاقات کرتے تھے. بہت ان کی ریلیشن شپ تھے لیکن وہ کرٹیسزم کو اتنا ٹالریٹ نہیں کرتے تھے. یہ سب سے بڑے پہلے ٹالرنس زرداری صاحب سے بھی پہلے یہ میں نے بے نظیر صاحبہ میں. اچھا یہ آپ نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بات کی. کئی لوگ کمپیریزن کرتے ہیں جب دونوں باپ بیٹی کا کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹی گو کہ باپ نام بڑا تھا یعنی کہ ادھر سے کام شروع ہوا لیکن ویسے ایز اے لیڈر ایک جو ایک ریکوائرمنٹس ہیں لیڈر کی وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ میں زیادہ تھی. ہر لیڈر کا ایک عہد ہوتا ہے. میری ذاتی رائے میں بھی بے نظیر صاحبہ بڑی لیڈر تھی. دیکھیں
بھٹو صاحب نے ایک تحریک چلائی، اس کے نتیجے میں اقتدار میں آئے. اس دور کی کچھ حکایتوں میں سیاسی مخالفین کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئیں. بے نظیر صاحبہ بالکل اس کے برعکس تھی، اور مفاہمت کی پالیسی آخری کتاب کا ہر کوئی ذکر کرتا ہے. دی ویری فرسٹ اسپیچ شی ڈڈ جب یہ پارلیمنٹ میں آئیں. ہمارے ہاں یہ بھی روایت نہیں ہے کہ سیاستدانوں کے پارلیمانی کردار، ان کی تقریروں کی کتابیں چھپیں تاکہ نئی نسل کو پتہ چلے. ہم وہ شارٹ کلپس میں نہیں اسے سمجھ سکتے. تو ایون کرائسس چل رہا تھا. اپوزیشن لیڈ پارلیمنٹری پارٹیز اسٹینڈنگ کمیٹیز کا کلچر بے نظیر صاحبہ نے شروع کیا. جب انہیں آفر کیا گیا کہ آپ فارن افیئرس کی چیئرپرسن بنے تو شی ایکسیپٹڈ. وہ اٹھ کے اپنے لیڈر آف اپوزیشن کا استقبال کرتی تھی. اور پھر اس سے بڑی کیا گواہی ہوگی کہ بھٹو صاحب کے مخالفین جو ان کی تعزیت کے لیے نہیں گئے، بی بی کی شہادت پہ سب گئے سوائے عمران خان صاحب کے. پالیٹکس میں رکھ رکھاؤ بھی ہوتا ہے. تو جہاں تک ان کے ویژن کی بات ہے، آئی وڈ سے یس، بے نظیر ایک اسٹرگل بیسڈ، ویمن میں ویسے بھی ایک ہیومین کلچر ہوتا ہے. آپ کی ویمن پولیس، آپ کا یہ ویمن بینک، بہت ساری لیڈی ہیلتھ ورکرز، آج تک لوگ اس کو، تو یہ کامن تھریڈ چلا. اچھا، اگر اب یہ تین ہمارے پاس ماڈل آگے، ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، اور زرداری صاحب کا. اب آپ بلاول کو کدھر دیکھتے ہیں؟ ان تینوں میں سے کس کے قریب ہے ایک پرسنالٹی وائز؟ میں نے آج ایک ٹویٹ کی ہے. اچھا. کہ ہی ہیز اے وزڈم آف ذوالفقار علی بھٹو، کریج آف بے نظیر بھٹو، پریگمیٹزم آف آصف علی زرداری. اچھا. تو یہ تو بڑا لیتھل کمبینیشن. آپ نے دیکھا نہیں ہے ان کی تقریر پہ کبھی حکومتی ڈیسک تھمپنگ کرتے ہیں، کبھی اپوزیشن. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو بلاول اپنی عمر سے ہی کمبائنز. یہ میں نے آج ہی، کیونکہ ایک مضمون چھپا تھا ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں کہ یہ بڑا رحم دل انسان ہے. یہ نہیں، آئی وڈ سے اس میں بھی کانسٹیٹیوشنل اور کامن تھریڈ کیا ہے، پیپلز سینٹرک پاور، پارلیمنٹری ڈیموکریسی، کانسٹیٹیوشنلزم، فیڈرلزم. بالکل ٹھیک ہے. تو ظفر اللہ خان صاحب، آپ کی گفتگو کا بہت بہت شکریہ. مجھے بہت ساری نئی باتیں سننے کو ملیں، اور لازماً جو ہمارے یہ پرسپیکٹیوز ہیں اور آپ نے موقع دیا، بہت شکریہ. نہیں، میں پرسپیکٹیو پہ بلیو کرتا ہوں. نہیں، جب جو میں بات کر رہا ہوں اس کو کرٹیسائز کرنے کا بھی ہر ایک کو حق. نہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ہی ٹھیک ہوں تو پھر یہ دوسرے تو بندے مار دینے چاہیے نا. پھر تو یہ نہیں کہ اگر میں یعنی کہ مجھے دوسروں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر یہ ڈیموکریسی ہے یا میں کو حرف آخر نہیں ہو سکتا، تو دوسروں کو سننے کی ضرورت ہے، تاکہ اگر آپ ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں تو آپ سمجھ تو سکیں کہ ان کو دنیا کیسی نظر آتی ہے. تو اینی وے، تھینک یو ویری مچ. اور ناظرین، امید ہے کہ آپ کو پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ ہم فیوچر میں بھی اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں گے. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.